السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ زندگی کبھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ خوشی اور غم، آسانی اور مشکل، کامیابی اور ناکامی، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر حل آزما لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ دل تھک جاتا ہے، دعائیں گلے میں اٹک جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میری آواز آج تک نہیں پہنچ رہی۔ مگر ایسے وقت میں ایک دعا ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ وہ ہے دعا یونس۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دعا کیوں اتنی طاقتور ہے؟ کیونکہ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کے سامنے مکمل عاجزی اور اپنی خطا کے اعتراف کا اعلان ہے۔ یہ انسان کی انا توڑتی ہے اور دل کو اللہ کے حضور جھکا دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی، وہ دنیا کی سب سے مشکل ترین جگہ پر تھے۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان، صرف سمندر کی گہرائی۔ نہ کوئی روشنی تھی، صرف مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ نہ کوئی مددگار تھا، صرف اللہ کا سہارا۔ اور انہی حالات میں انہوں نے اس دعا کو بار بار پڑھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، یونس کی آواز کو پہچانو، یہ میرا بندہ ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے، میں اسے نجات دیتا ہوں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونس کو ساحل پر پھینک دے۔ زندگی کی مشکلات میں یہ دعا کیوں ضروری ہے؟ جب ہمیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، حالات قابو سے باہر ہے اور کوئی امید باقی نہیں، تب یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ اس دعا میں 3 بڑے راز ہیں۔ توحید کا اقرار، لا الہ الا انت، یعنی صرف تو ہی ہے معبود، اور اللہ کی پاکیزگی، سبحانک، یعنی تو ہر عیب اور غلطی سے پاک ہے۔ اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے اس دعا میں۔ انی کنت من الظالمین، یعنی میں ہی اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشانی میں ہوں۔ یہ 3 جملے ایک ایسی چابی ہے جو ہر بند تقدیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ شاید آپ نے بہت خواب دیکھے ہوں، کسی سے امید رکھی ہو یا کسی مقصد کے لیے محنت کی ہو، لیکن وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ شاید کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو یا زندگی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو۔ یاد رکھے، اللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو یقیناً اللہ نے اس سے بہتر رکھ چھوڑا ہے۔ دعا یونس کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ یہ دعا دل کو سکون اور آنکھوں کو یقین دے گی۔ اس دعا کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت فضیلت ہے، اور اس دعا کے بہت زیادہ طریقے میں نے پڑھے ہیں، اور اس دعا کو جو ہے بہت سے لوگوں نے آزمائے ہیں، اتنا کہ میں اگر آپ کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ان میں سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے، کچھ ابھی بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تھوڑا سا۔ اس کے بہت زیادہ طریقے شیئر کیے گئے ہیں لوگوں کے، یعنی جنہوں نے اسٹوری شیئر کی، سب کے الگ الگ طریقے ہیں، سب نے اپنے اپنے طریقے سے پڑھے ہیں اس دعا کو، اور انہوں نے جو طریقے بیان کیے تھے وہ میں نے سب کچھ شیئر کیا ہے۔ لیکن لوگ مجھ سے میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، یا پھر فلاں نے کس طرح پڑھا تھا، یا فلاں اسٹوری میں جو بتایا تھا وہ کس طرح تھا۔ تو میں نے سوچا میں سب کچھ کلیئر کر دوں، اور بہت سے لوگ مجھے اس طرح کے میسیج کرتے کہ یہ کیا ہے کہ 313 مرتبہ یہ پڑھیں، یا یہ دعا جو ہے نا کون سی دعا یونس، اللہ نے تو صرف استغفار کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ کون سی دعا آج کل آ گئی ہے۔ تو مجھے نا بہت حیرت اس بات پہ ہوئی کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے مشکل وقت میں اللہ کو اس دعا کے ذریعے پکارا تھا، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ اس وقت نا حیرت ہوئی کہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ۔ تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے دن میں 70 بار جو ہے استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے نا کبھی 100 مرتبہ بھی پڑھا یا 70 مرتبہ وہ پڑھتے تھے۔ تو اگر کوئی 313، 340، 50، 100، 1000 مرتبہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے 70 مرتبہ، تو لوگ پڑھ لے، اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اس میں کوئی برائی تو نہیں، یہ اس سب کی مرضی ہے، وہ جتنا پڑھے یہ ان کی مرضی ہے، اور اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پڑھے۔ یہ اللہ کی آیات ہے، اس کو ہم ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ اتنی پاورفل دعا ہے، اور قرآن کی ہر جو آیت ہے، ہر لفظ بہت پاورفل ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جتنا بھی پڑھے۔ تو انہوں نے پڑھا، جس نے 313 مرتبہ یا 300 بار یا 1000 مرتبہ پڑھا، تو ان کو فائدہ ہوا، اسی لیے انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے پھر ہم سے شیئر کیا۔ تو اس پر مجھے بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ
آپ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور صرف استغفار ہوتا ہے، یہ دعائیں جو ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب تو مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح سے بول رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دعا تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جن لوگوں کو اس دعا کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ، میں ان سے اس دعا کے بارے میں شیئر کرتی ہوں اس کی ڈیٹیل، کہ یہ دعا جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے دن رات انہیں حق کی دعوت دی، مگر وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آخرکار یونس علیہ السلام رنجیدہ ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ گئے، مگر یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر تھا۔ یہی ان کی آزمائش بن گئی۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، لیکن سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ کشتی والے سمجھ گئے کہ یہ مصیبت کسی گناہ کی وجہ سے۔ قرآن دازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ سوچے، نہ روشنی، نہ کوئی سہارا، صرف اندھیرا اور بے بسی۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اسی تاریکی میں رب کو یاد کیا۔ وہ بار بار کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی نے انہیں سالم ساحل پر پھینک دیا۔ تو یہ دعا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ دعا کون سی دعا ہے، تو یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، ہمارے نبی یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور یہ سب سے بڑھ کر کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک کی ہر آیت بہت فضیلت والی ہے۔ تو چلے اب اس آیت کے بارے میں ہم نے جان لیا، تو اب میں بتاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح پڑھتی ہوں۔ تو اس دعا کے بہت زیادہ سٹوریز ہے، میں نے شیئر کی ہے، اور انشاءاللہ میں اگر اینڈ میں ہو سکے تو میں شیئر کروں گی۔ تو اس دعا کو کچھ شاید 1-2 سال پہلے ایک سسٹر کو میں نے اپنے جو ہے نا مسئلہ شیئر کیا، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کا لنک سینڈ کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ لکھا تھا کہ شاید آپ کے مسئلے کا حل اس میں ہے۔ تو میں نے جب وہ ویڈیو کھولا تو اس ویڈیو میں مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سیم وہی مسائل، سب کچھ وہی تھا۔ میں نے وہ ویڈیو جب دیکھی تو میرے اندر ایک امید جاگی، اور مجھے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے سائن ہے۔ تو جب میں نے وہ سنا، میں اتنی خوشی، اور میں نے کہا بس اب مجھے پڑھنا ہے اس آیت کو، اس دعا کو۔ لیکن میں ہر ویڈیو کے نا کومنٹ ضرور پڑھتی ہوں۔ میں نے جب اس ویڈیو کے کومنٹ پڑھا تو اللہ کی طرف سے ایک اور سائن مجھے ملا، کہ اس کومنٹ میں جو سب سے پہلا کومنٹ تھا، اس لڑکی نے وہی سب کچھ لکھا تھا جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت۔ اور تب تو میرا نہ چینل تھا شاید، نہ میرے پاس کوئی دین کا کچھ تھا اس وقت جو ہے نا۔ میں نے جب وہ پڑھا، ان کا کومنٹ پڑھا، تو مجھے لگا وہ میری زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا یونس جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ انہوں نے کہا کچھ مہینے لگے، اور اتنا بڑا مسئلہ تھا ان کا بھی، اور میرا بھی ویسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھا اور میری مشکل حل ہو گئی، اور آپ یقین کیجئے مجھے لگا کہ میرا آدھا مسئلہ یہی حل ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے سائن تھا، جو بھی تھا دلاسا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ تو اس وقت سے میں نے بھی یہ طریقہ کرنا شروع کیا۔ میں نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا 100 مرتبہ دعا یونس پڑھتی تھی، اور 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھتی تھی۔ تو میں نے بھی اس کو نا اپنی زندگی میں شامل کیا، کہ اب اس کو نا میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے کبھی بھی بے صبری نہیں دکھائی کہ بس اب آج یا کل یا ایک مہینوں میں میری جو ہے نا اس مسئلے کو اللہ حل کر دے۔ میں ہمیشہ صبر سے کام لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بہت زبردست ہے، ہر چیز اللہ کے ٹائم کے بغیر ہوتا ہے۔ جب ہم بے صبری کرتے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہمارے مطابق نہیں ہوتا، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ بے صبری نہ دکھائیں۔ اللہ کا جو کام ہے نا وہ سب کچھ اپنے ٹائم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا لیکن سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھتی ہوں، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف، تو میں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ صرف ایک وقت ہی مقرر ہو، یا پھر ایک نماز میں پڑھ لیا تو بس اب دوسری نماز میں نہیں پڑھنا، نہیں۔ اللہ کی قرآن کی آیت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے یہ آیت تہجد کے بعد بھی پڑھا، اور اگر مجھے رات عشاء کی نماز کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ میں اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھتی تھی تو میں کوئی دوسرے وقت بھی نہیں پڑھتی، نہیں۔ اگر میں عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھتی تھی تو میں فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد کسی بھی وقت میں پڑھ لیتی تھی۔ تو میں اس کو چھوڑتی نہیں تھی، بس میں پڑھتی تھی کسی بھی نماز کے بعد۔ تہجد کی نماز کے بعد بھی میں پڑھتی تھی، یا ظہر کے بعد، مغرب کے بعد پڑھ لے، آپ بھی کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ لے۔ تو میں نے اس چیز کو مقرر نہیں کیا، تو میں نے نا ہر نماز کے بعد اگر مجھے ٹائم ملتا تو میں پڑھ لیتی تھی۔
لیکن عشاء کی نماز کے بعد اس لیے میں زیادہ تر پڑھتی تھی کیونکہ اس وقت میں کام سے فری ہو جاتی تھی، نماز وغیرہ سب کچھ پڑھ لیتی تھی، ہر چیز کر لیتی تھی۔ تو اس کے بعد مجھے نا سکون سے یہ چیز پڑھنی تھی، میں سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، بالکل ایزی ہو کر دل سے میں جو یہ آیت کریمہ پڑھتی تھی، 100 مرتبہ پڑھتی تھی، کبھی 200 مرتبہ بھی میں پڑھ لیتی تھی، یا پھر 300، یا جتنے مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کبھی مجھے ظہر کے بعد عصر کے بعد بھی موقع ملتا تو میں اس وقت بھی پڑھ لیتی تھی۔ تو آپ نے دن نہیں مقرر کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی آیت تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی پڑھنا ہے، کسی بھی وقت، تہجد، ظہر، عصر، مغرب، فجر، عشاء، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، بہت بڑی مشکل ہو یا چھوٹی مشکل ہو، تو آپ بس چلتے پھرتے آیت کریمہ کو بھی پڑھیں۔ یعنی آپ نماز کے بعد بھی پڑھیں اور آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں۔ یعنی آپ اگر کام کر رہے ہوں، چورس ہو، یا پھر آپ برتن دھو رہے ہو، کپڑے استری کر رہے ہو، جھاڑو کر رہے، جو بھی کر رہے آپ اس وقت بھی آیت کریمہ پڑھتے رہیں مسلسل۔ تو یہ جو ہے نا ہر چیز کا حل ہے آیت کریمہ۔ جیسے کہ میں مثال دیتی ہوں، مجھے اتنی سٹوریز جو ہے نا، سب سے پہلی سٹوری مجھے آئی تھی اس کی، وہ تھی کہ میرا جو ہے نا ایک مشکل تھی، یعنی ان کے جو ہے زبردستی گھر والوں نے منگنی کی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس آیت کریمہ کو پڑھا، اور انہوں نے جب پڑھا تو ان کی جو سسرال والے تھے، ان کے گھر والے تھے، ان دونوں کے درمیان ایسی لڑائی ہوئی کہ ان کے گھر والے پہلے راضی نہیں تھے کہ منگنی توڑتے، لیکن ان کے گھر والے ایسے راضی ہوئے کہ وہ منگنی توڑ کے وہ جو ہے نا اس گھر سے بچ گئی۔ تو اسی طرح جب میں نے اس ویڈیو کو، اسٹوری کو ڈالا، تو اس طرح مجھے اتنے سٹوریز آئے کہ میری بھی زبردستی منگنی تھی، میں نے اس کو پڑھا اور میری جو ہے نا زبردستی منگنی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی۔ انشاءاللہ میں اسکرین پر شیئر کرتی رہوں گی، آپ لوگ جو ہے نا پڑھتے رہیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھا اور میری منگنی، تو اس طرح مجھے سٹوریز آتے گئے اور لوگوں نے اپنے جو ہے نا طریقے، اپنی سٹوریز شیئر کرتے رہے کہ میں نے اس کو اپنی منگنی کے لیے، اپنی شادی کے لیے پڑھا۔ ایک نے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنی منگنی کے لیے پڑھا، میری منگنی ٹوٹ گئی، اور ایک نے شیئر کیا تھا کہ میرے ایگزام جو ہے نا صحیح نہیں ہوئے، میں نے ایگزام کے لیے پڑھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پڑھے، انہوں نے پڑھا، تو انہوں نے مجھے شیئر کیا ان کا جو ہے نا ایگزام میں انہوں نے صحیح نہیں دیتا لیکن ایگزام میں پاس ہو گئے۔ اور ایک نے شیئر کیا تھا کہ میری لو میرج اس سے ہوئی ہے، ایک نے کہا میری شادی اس سے ہوئی ہے۔ مطلب جو مسئلے ہیں نا سب کچھ اس دعا سے حل ہوئے ہیں۔ انہوں نے، ایک نے ہزاروں کی تعداد میں پڑھا، ایک نے 100 مرتبہ پڑھا، ایک نے 200 مرتبہ پڑھا، ایک نے 313 مرتبہ پڑھا۔ تو سب نے الگ الگ طریقوں سے پڑھا اور سب کی دعائیں قبول ہوئی۔ تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے بھی پڑھنا ہے نا، جس طریقے سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ اسی طریقے سے ہی پڑھیں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چاہے آپ کی زبردستی منگنی ہوئے، چاہے جاب کا مسئلہ ہو، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے لو میرج کا مسئلہ ہو، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، آپ نے، یا ایگزام کا مسئلہ ہو، آپ نے بس اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شروع کر دیں، آپ نے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے بھی دن میں کبھی بھی دعا یونس پڑھنا ہے، اور 100 سے شروع کرے، زیادہ کرتے جائے، اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں پہلی ہی بار میں تو شروع کریں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ میں نے بھی انشاءاللہ بھی ارادہ کیا کہ میں نے 100 میں کرتی رہی، پھر میں نے 300 مرتبہ کیا، 313 مرتبہ کیا، اب میں چاہتی ہوں کہ میں 500، 1000 مرتبہ پڑھتی رہوں، میں زیادہ تعداد کروں، تاکہ مجھے نا جو اس کے فائدے وہ مجھے مزید اس کے ملتے رہے، اس دعا سے نا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے شروع ہونے سے پہلے بھی اس دعا کو ضرور پڑھیں، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے آپ پڑھیں، اور دعا کے بعد میں پڑھیں۔ تو آپ دن میں 100 مرتبہ سے شروع کریں اور بس پڑھتے جائیں اور چلتے پھرتے بھی اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ دل سے یقین کریں کہ میرا رب مجھے ضرور سنے گا، اپنی پریشانی کو اللہ کی سپرد کرے، اس دعا کو پڑھتے وقت اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا احساس دل میں لائے۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم اسے پیریڈس میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہی سوال میں نے ایک عالمہ تھی ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو وظیفہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ وظیفہ کی نیت سے اس کو پڑھ رہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر آپ تلاوت جو ہے نا پیریڈس میں تو نہیں کر سکتے، تو آپ تلاوت کی نیت سے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ پیریڈس میں پھر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا نماز والی جگہ میں ہی آپ کو بیٹھنا ہے، یا جانماز میں آپ سوچے کہ بیٹھوں یا نہیں، تو نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ بھی زندگی کے کسی سخت دور سے گزر رہے ہیں تو سوچیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کوئی امید باقی تھی، مچھلی کے پیٹ میں کون زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی کی سب سے مشکلات بھی ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔